مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے ابا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے ابا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ آج کا لیسن ہمارا مسلم سائنٹسٹ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اس شعر میں تلخ حقیقت بتا رہے ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں کے وہ کام جسے ہمیں خندہ پیشانی سے اپناتے بجائے ہمارے اہل یورپ ان عظیم سائنسدانوں کے کام کو لے کر آگے بڑھے جو آج ترقیوں کی سیڑھیوں پر گامزن ہے۔ آج ہم ان عظیم مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں اور ایجادات کے بارے میں پڑھیں گے جس نے ان کو شہرت عظیم بخشی۔ Muslim scientists have a great contribution to the study of science and we are aware of their success in different fields of science. مسلمان سائنسدانوں نے سائنس کے مطالعے میں بہت خدمات سار انجام دی اور ہم مسلمان سائنس کے مختلف میدانوں میں ان کی کامیابیوں سے واقف ہیں۔ اور آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے، یہاں ہم جابر بن حیان عبد المالک اسمی ابو سینا کے کام کا خلاصہ پڑھیں گے جو پودوں اور جانوروں کے موجودہ علم کی بنیاد بنا۔ سب سے پہلے جابر بن حیان 721 عیسوی میں ایران میں پیدا ہوئے اور 815 عیسوی میں عراق کوفہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ پریکٹس میڈیسن ان عراق، انہوں نے عراق میں طب کی پریکٹس کی، میڈیسن کی، ادویات کی، دوا سازی پہ انہوں نے عبور حاصل تھا اور یہ ان کا ذریعہ معاش بھی یہی تھا۔ He introduced experimental investigation in chemistry and also wrote a number of books on plants and animals. انہوں نے کیمسٹری میں تجرباتی تحقیق کے عمل متعارف کروایا، پودوں اور جانوروں پر کئی کتب بھی تحریر کی۔ His famous books are النباتات and الحیوان، ان کی مشہور کتب النباتات اور الحیوان ہے۔ اس کے علاوہ جابر بن حیان ایسٹرونومر بھی تھے، ماہر فلکیات بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، جیولوجسٹ بھی تھے، جغرافیہ نگار میں ایکولوجسٹ بھی تھے۔ پھر سب سے بڑھ کر انہیں کیمسٹری پر بہت عبور حاصل تھا جس کی وجہ سے انہیں بابائے کیمیا بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جابر بن حیان ایک جامع شخصیت کے مالک تھے، وہ ہمہ وقت سوچ بچار اور تجربات میں مصروف رہتے۔ انہوں نے کیمسٹری میں بہت ساری نئی چیزیں متعارف کرائیں، بہت سارے کیمیکلز متعارف کروائے جس میں کاربونیٹ، سلفائڈ، سلفیورک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، یہ تمام کیمیکلز کو انہوں نے دنیا سے روشناس کروایا اور جن کا آج بہت زیادہ یوز ہے میڈیسنز کے اندر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آکسائڈ بنانا چیزوں کیمیکلز کے، پھر اس کے بعد کیمیکلز کے ڈیزالو ہونا ان کا، یہ طریقہ کار انہوں نے بتایا۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے وارنش کا طریقہ اور موم بنانے کا طریقہ بھی بتایا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 200 سے زیادہ کتابیں تحریر کی جس میں ایک تو یہ ہے النباتات الحیوان، جانوروں اور پودوں کے بارے میں، نباتات پودوں کے بارے میں اور الحیوان جانوروں کے بارے میں۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے کتاب الرحمہ بھی لکھی، کتاب التجمیع بھی لکھی، انہوں نے کتاب الموازین الصغیر بھی لکھی، انہوں نے کتاب الملک بھی انہوں نے تحریر کی۔ نیکسٹ ہے عبد المالک اسمعی۔ عبد المالک اسمعی 740 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 828 عیسوی میں وفات پا گئے۔ He is considered the first Muslim scientist who studied the animals in detail. یہ پہلے مسلمان سائنسدان تصور کیے جاتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اینیملز کو اسٹڈی کیا۔ His famous writing include، ان کی مشہور کتب میں سے تو مندرجہ ذیل یہ ہے الیبل عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کیمل، الخیل ہورس، الوحوش اینیملز، وحوش ہے وحشی کی جمع، وحشی کی جمع مطلب کہ جنگلی جانور، اینڈ خلق الانسان، اور انہوں نے خلق الانسان جیسی مایہ بکس لکھی۔ پھر اس کے علاوہ عبد المالک اسمعی عباسی خلیفہ مامون رشید کے استاد محترم بھی رہے۔ نیکسٹ ہے ابو علی سینا۔ He is honored as the founder of medicine and called as Avicenna in the West. انہیں علم طب کا بانی مانا جاتا ہے۔ ابو علی سینا کو مغرب میں ایویسینا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اہل مغرب مسلم سائنٹسٹ کے نام بگاڑنے میں بڑے ماہر ہیں، بگاڑ کر یہ فیلنگ دینا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی انگریز سائنسدان تھے۔ اسی طرح جابر بن حیان کو وہ جابر کے نام سے پکارتے۔ He was a physician, philosopher, astronomer and poet. وہ علم طب کے اوپر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ فلاسفر تھے، وہ ماہر فلکیات تھے، اسٹرونومر اینڈ پوئٹ، اور ایک شاعر بھی۔ One of his famous books القنون فی الطب، اور ان کی ایک مشہور بک جو ہے ان میں سے ایک القنون فی الطب ہے، is known as the canon of medicine in West، جنہیں مغرب کے اندر علم طب کے قانون کا درجہ حاصل ہے۔ مینز کہ جتنے بھی عمومی مسائل ہیں طب سے ریلیٹڈ
मेडिसिन, मेडिकल से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, इलाज से रिलेटेड वो इनकी बुक में शामिल है। इसी वजह से इन्हें इल्म तिब का कैनन माना जाता है। इसी वसीउल नजरी की वजह से इनका जो लकब शेखुल रईस था, और इन्होंने 450 के राउंड अबाउट बुक्स लिखी, जिनमें से 240 ही बाकी बची, और इनमें से 150 फलसफे पर, फिलासफी पर थी, और बाकी जो थी 40 वो अद्वयात पर तसनीफात थी इनकी लिखी। और इनकी बुक्स को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में सिलेबस का हिस्सा माना जाता था, जिसके बगैर तिब का सिलेबस नामुकम्मल था। ये कुछ पोर्ट्रेट जो मुसव्वरों ने तैयार किए अबू अली सीना के और जाबिर बिन हयान के। जाबिर बिन हयान केमिस्ट्री के अंदर तजर्बात के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर यकीन रखते। यही वजह थी कि उन्होंने अपने घर को ही तजर्बा गाह बना लिया था। और इस टॉपिक में से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें वो शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं वो हम डिस्कस करते हैं किस तरह से इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेम फेमस बुक ऑफ जाबिर बिन हयान एंड अब्दुल मालिक असमई। इन साइंटिस्ट के, मुस्लिम साइंसदान के बुक्स के नाम बड़े अहम है, वो पूछे जाते हैं। वाई इज जाबिर बिन हयान फेमस? जाबिर बिन हयान मशहूर क्यों हुए? उनकी लाइफ के बारे में, उनके काम के बारे में, कौन कौन सी बुक्स लिखी, ये बताएंगे आप इसमें। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू अली सीना। फिर उसके बाद बायोलॉजी में अबू अली सीना की क्या खिदमात, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मोस्टली इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। अल्लाह हाफिज।